بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کا جو خطاب کا انداز ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے، کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے۔ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a collection of divine orations، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ۔ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں۔ حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو، یہ انداز ہوتا تھا۔ تو اس طرح کا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت، پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں، وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی سٹائل ہے، پھر کچھ سٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوں گی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوں گی۔ تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے، اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب۔ پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا دل۔ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کچھ شے ہے، تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے اور بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اس میں دلیل کوئی نہیں ہے، اذعان ہے، ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے کون شخص ہے؟ ایسا شخص کہ جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا، وہ کہہ رہا ہے۔ سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی، وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، یہاں کنہ محذوف سمجھنا چاہیے، بلا کنہ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے، حرام خوری چھوڑنی نہیں، جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی، در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا جی کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح۔ فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چدھیا جائیں گی، خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر،
وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ کلا نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا۔ ہم اعمال نیک ہوں یا بد ہوں، اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے۔ وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا۔ تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، وہ پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تو جب تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں، اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے۔ ہوتا ہے کہ انسان کوئی شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عذرات موجود ہیں، تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، اب کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔